أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 41 سے 45 تک کی آیتیں آپ نے سنی، اور اسی پر سورہ قاف بھی ختم ہو گئی. 5 آیتیں آپ حضرات نے سنی. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، اور ذرا توجہ سے سنو، جس دن ایک پکارنے والا ایک قریبی جگہ سے پکارے گا، جس دن لوگ سچ مچ اس پکار کی آواز سنیں گے، وہ قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا. یقین رکھو ہم ہی ہیں جو زندگی بھی دیتے ہیں اور موت بھی دیتے ہیں، اور آخر کار سب کو ہمارے پاس ہی لوٹنا ہے. اس دن جب زمین پھٹ کر ان کو اس طرح باہر کر دے گی کہ وہ جلدی جلدی نکل رہے ہوں گے، اس طرح سب کو جمع کر لینا ہمارے لیے بہت آسان ہے. اور جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، لہٰذا قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کرتے رہو جو میری وعید سے ڈرتا ہو. یہ ان آیتوں کا لفظی ترجمہ ہے. اور جیسے آپ حضرات پوری صورت کا سن رہے ہیں کہ کافروں کو، منکروں کو اس بات پر تعجب ہے کہ اس جیتی جاتی زندگی میں جب اللہ موت دے دیں گے دوبارہ کیسے اٹھیں گے. سب کو تعجب ہے اس پر کہ ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے. تو اللہ پاک نے وہ پوری اس صورت کے اندر اپنی اس قدرت کو بیان کیا کہ دیکھیں، زمین مردہ تھی، ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا، اور اسی طرح ہم نے یہ ہماری نعمتیں تھیں، یہ ہم ہی نے کی، ہمارے ساتھ کوئی اس میں شریک نہیں ہے. جب یہ سارے کام ہم کر سکتے ہیں تو مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر آسمانی باتوں کو کوئی ٹھکرائے گا تو اس کا وہی انجام ہوگا جو قوم عاد کا ہوا، قوم سمود کا ہوا. یہ والی باتیں آپ نے سنی. اور پھر اپنے علم کو بیان کیا کہ ہم تو اس کے شارک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، اور ہم نے کرامن کاتبین فرشتے مقرر کیے ہیں، اور کرامن کاتبین فرشتے مقرر کر کے ہم ان کے تمام قول اور افعال کو محفوظ کر رہے ہیں. کل قیامت کے دن یہ فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے، ایک آگے ہوگا ایک پیچھے ہوگا، اور جو شیطان کے پیروکار ہیں شیطان بھی ساتھ ہوگا، اور پھر دوزخ کے اندر سب کو داخل کیا جائے گا. یہ پورے مضامین آپ حضرات سنتے ہوئے آ رہے ہیں. تو آج کا بیان وہ پھر قیامت کا بیان ہے کہ ایک قریبی جگہ سے ایک پکارنے والا پکارے گا. قریبی جگہ کا کیا مطلب، پکارنے والے کا کیا مطلب؟ لازمی بات ہے یہ باتیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں. تو پکارنے والے سے مراد حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے. سور کے لیے وہی فرشتہ اللہ نے مقرر کیا ہے. سور کی شکل احادیث میں یوں آتی ہے جیسا کہ یہ گائے وغیرہ کا جو سینگ ہوتا ہے اور اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، تو جس طرح بانسری لوگ بجاتے تھے کسی زمانے میں، کھوکھلی ہوتی تھی اور اس میں آواز آتی تھی، ایسے ہی اس قسم کی کوئی چیز ہے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام بالکل تیار کھڑے ہیں، اور وہ آواز دیں گے. کہاں سے آواز دیں گے؟ اس میں احادیث میں ایک بات آتی ہے کہ بیت المقدس جو موجود ہیں اس کو صخرہ بھی کہتے ہیں، صخرہ چٹان کو اصل میں کہتے ہیں. وہاں پر کھڑے ہو کر کے
حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اگرچہ ہم سے وہ جگہ ہزاروں میل کے فاصلے پر ہے، ہم سے جگہ، اور اسی طرح امریکہ اور دنیا کے مختلف خطوں سے وہ جگہ دور ہے، لیکن آواز ایسی سنائی دے گی جیسے بالکل پاس کھڑے ہو کر کے آواز دے رہا ہے، اور بے تکلف ساری دنیا کے سارے لوگ اس سور کی آواز کو سنیں گے بغیر کسی تکلف کے۔ اور یہ سور کی آواز شروع میں آہستہ آہستہ ہوگی اور پھر اس کے بعد تیز ہو جائے گی۔ جب تیز ہو جائے گی، ایک حدیث مبارک میں یوں آئے ہیں جو آپ سن بھی چکے ہیں، میں سنا چکا ہوں، کہ جیسے ہم آپ یوں بیٹھے ہیں تو آدمی اس سور کی آواز کی وجہ سے حواس معطل ہو جائیں گے، حواس معطل ہو جائیں گے۔ معطل ہو جائیں گے کیا مطلب؟ اللہ کے رسول فرماتے جیسے ہم اس طرح کھڑے ہیں تو حواس معطل ہو گئے تو ایسے ہو گئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا اس طرف مڑ جائے گی گردن یا پھر اس طرف مڑ جائے گی، اندر دل پھٹ جائیں گے، اور اس آواز کی شدت ایسی ہوگی کہ بالکل اس کی وجہ سے اس کے سامنے کوئی ٹک ہی نہیں سکے گا۔ اچھا، آئے گی بالکل اچانک، آئے گی بالکل اچانک۔ اچانک کا کیا مطلب؟ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ عورت روٹی بنا رہی ہوگی، پیڑا بنایا ہوگا، ابھی توے پہ ڈالا نہیں ہوگا، قیامت آ جائے گی۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا جی پہلے سے بتا دیے گی جی تیار ہو جاؤ سب قیامت آ رہی، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک آدمی اپنا حوض، اس کا پلستر چل رہا ہوگا، لیپ رہا ہوگا، بس اس کے دوران دوران قیامت آ جائے گی۔ ایک آدمی کپڑے ناپ رہا ہوگا، بیچنے والا کپڑے ناپ رہے، قیامت آ جائے گی۔ تو یہ اچانک آئے گی۔ اور اللہ جل جلالہ سورہ قمر میں فرماتے ہیں کہ پلک جھپک میں آ جائے گی۔ وما امرنا الا واحدۃ الا وما امرنا الا کلمح البصر، یہ پلک جھپک میں قیامت آئے گی، تو بالکل قریب سے لوگ سنیں گے۔ اور یہ بھی آتا ہے، بعض تفسیروں میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام آواز دیں گے، ایک پہلی سور میں تو سب ختم ہو جائے گا، دوبارہ سور کے اندر آواز دیں گے، اے ساری دنیا کی گلی سڑی ہوئی ہڈیوں، تم اپنے رب کی طرف جمع ہو جاؤ، سن لو اس آواز کو، سب اپنے رب کے پاس جمع ہو جاؤ۔ بس ساری دنیا میں جہاں جہاں جو مردہ دفن ہوگا، جس جگہ ہوگا، اللہ سب کو جمع کر دیں گے۔ کیسے کریں گے؟ یہ ہم سے ہمارا سوال نہیں ہے، وہ اللہ کی قدرت ہے جو سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اور ہر چیز کے بغیر سب کچھ کر سکتی ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ ایک تو یہ بات ہو گئی، بالکل قریب مکان کا یہ مطلب ہے صخرِ بیت المقدس۔ اور جس دن یہ آواز لوگ سچ مچ سنیں گے، یعنی مطلب اگر کسی کو شک بھی ہے یار چھوڑو ایسے ہی ہے، فرمائیں نہیں، سب سنیں گے اور سچ مچ سنیں گے، اور کوئی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ اور یہ قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا، قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا، چونکہ عام طور سے مردوں کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اس لیے یہ ترجمہ کر رہے ہیں، ورنہ جو جیسے مرا ہوگا، ملبے کے نیچے دبا ہوگا، زلزلے میں مرا ہوگا، سمندر میں ڈوبا ہوگا، آگ میں جلا ہوگا، کیسے بھی ہوگا، دنیا میں آیا ہے اور وہ دنیا میں رہ کے گیا ہے، بس ہم اس کے جمع کرنے پر قادر ہیں۔ یہ جیسے حدیث میں قصہ ہے بخاری شریف میں، ایک آدمی بڑا گناہ گار تھا، اور اس نے اپنے بچوں کو کہا کہ بچوں میں تو بڑا ڈر لگ رہا ہے، اور میں اگر پکڑ میں آ گیا تو بس میں تو گیا، ابا کیا کرنا ہے؟ بس بچوں میں مر گیا نا، میری لاش کو جلا دینا، لاش کو جلا دینا، آدھی جو ہے نا چورے چورے کو پانی میں ڈال دینا، اور آدھے چورے چورے کو ہوا میں اڑا دینا۔ تو پانی کس کے قبضے میں؟ اللہ کے قبضے میں۔ ہوا کس کے قبضے میں؟ اللہ کے قبضے میں۔ پانی کو حکم دیا اس کے اعضاء کو جمع کرو، اور ہوا کو حکم دیا اس کے اعضاء کو جمع کرو، جیسا تھا ویسے ہی اللہ نے اس کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ ہاں بولو، تو اللہ پاک سب چیزوں پر قادر ہے، وہ چورے چورے میں بھی جان ڈال سکتے ہیں، اور سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا، اس وقت بھی ہم ہی کریں گے، اب بھی زندگی بھی ہم دیتے ہیں، موت بھی ہم دیتے ہیں، جان بھی ہم ڈالتے ہیں،
اور موت بھی ہم دیتے ہیں، اور سب کو ہمارے پاس آنا ہے، بچے گا ایک بھی نہیں، اور کوئی چیز کسی کو چھپا بھی نہیں سکے گی، اور زمین پھٹے گی، زمین پھٹے گی، اور سب لوگوں کی لاشیں نکلیں گی، سب میں اللہ جان ڈالیں گے، سب تیزی کے ساتھ چل رہے ہوں گے۔ کہاں چل رہے ہوں گے؟ اس کی وضاحت حدیث مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر علاقے کے لوگ ملک شام کی طرف چلیں گے، اور ملک شام کو اللہ پاک نے، یعنی حدیث مبارک میں حضور نے یہ بات فرمائی ہے، ملک شام جو ہے نا وہ محشر کی جگہ ہے، اور یہ ارشاد فرمایا ہر ایک اپنے ایمان اور عمل کے بقدر چلے گا، کوئی سواری پر ہوگا، کوئی پیدل ہوگا، اور جو ہے وہ کچھ ایسے کافر ہوں گے جو چہرے کے بل چلیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں، ہمارے آپ کے لیے تعجب کی بات ہے، پاؤں پر چلنا تو سمجھ میں آتا ہے، چہرے پہ کیسے چلے گا؟ تو یہ والی بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھے کہ حضرت پاؤں پہ چلنا تو سمجھ میں آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو، چہرے پہ کیسے چلے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جس اللہ نے پاؤں پہ چلایا ہے وہ اللہ چہرے پر بھی چلانے پر قادر ہے۔ ان کے لیے کوئی، یعنی آپ سارا درس سن رہے ہیں، سب میں لا الہ الا اللہ کا بیان ہے، بس معبود برحق صرف اللہ ہے، اور صرف اللہ سے ہوتا ہے، اور اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ میدان حشر کی طرف سب لوگ جمع ہوں گے، ذالک حشر علینا یسیر، یہ لوگوں کو قبروں سے نکالنا، ان کے بدنوں کو بنانا اور ان کو میدان حشر میں جمع کرنا، یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہے۔ یہ بار بار اس لیے تاکہ دل دماغ کہیں آوارہ نہ ہو جائے اور ادھر ادھر بھٹک نہ جائے کہ بھئی یہ کیسے ہوگا، نہیں، کیسا یہاں نہیں ہے، کیوں یہاں نہیں ہے، بس ماننا ہے کہ بھئی ہم نے تو تسلیم کرنا ہے۔ جیسے کہ وہ ایک بہت بڑے عالم وفات کا وقت پوری زندگی تفسیر لکھی اور بڑے دلائل کے ساتھ، اور شیطان جناب موت کے وقت آیا اور ایک دلیل یہ توڑ رہے ہیں، دوسری دلیل یہ توڑ رہے ہیں، تیسری دلیل یہ توڑ رہے ہیں، تو تھک گئے شیطان کے دلائل اور یہ توڑ رہے ہیں، اور وفات کا وقت ہے، کہیں ایسا نہ ہو نعوذ باللہ کفریہ کوئی کلمہ نہ نکل جائے۔ تو اللہ جل جلالہ نے ان کے شیخ کو اس وقت کشف میں سامنے کر دیا کہ تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں، میرے دلیل مانے نشانی، مجھے کوئی نشانی نہیں چاہیے، بس اللہ ایک ہے اور اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، ہاں تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں؟ بس یہ جملہ کہا، شیطان بھاگ گئے اور ان کی وفات ہو گئی۔ تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، کوئی میں ذہن میں کوئی عقل کچھ نہیں، بس ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، بس اللہ ایک ہے اور اپنی ذات صفات میں ایک ہے، اور سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں یہ سب ہمارے لیے آسان ہے، لہٰذا یہ لوگ جو کڑوی کڑوی باتیں کرتے ہیں، محنت تو ہم سب پہ کریں گے، محنت تو لوگوں کے پاس جائیں گے، سمجھائیں گے، لیکن بہت سا کوئی تھوڑے سے لوگ مانتے ہیں، سب کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، لیکن مانتا کوئی نہیں ہے، قبول کوئی نہیں کرتا۔ تو کہا کہ ہمیں سب پتہ ہے لوگوں کی باتوں کو، لیکن اے پیغمبر اور اے پیغمبر کے نائبوں سن لو، تم لوگوں پہ جبرن کسی کو مذہب پہ نہیں لا سکتے، ہاں، اور نہ کوئی آپ ایسا وہ ہے کہ بھئی آ جاؤ سارے، نہیں، بس آپ قرآن حدیث پڑھ کر کے لوگوں کو ترغیب دیں، لیکن کس کو فائدہ ہوگا؟ جو میری بات سے ڈرے گا، جس کے دل میں خوف ہوگا وہ اثر لے گا، باقی سننے والے دنیا تو سن ہی رہی ہے، لیکن قبول جس کے دل میں اللہ نے خوف رکھا ہے وہ ان باتوں کو قبول کرتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ پاک ان باتوں پر ہمیں یقین نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی